یہ ہیں لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل محمد غدافی، جن کو انہی کے ملک کے لوگوں نے سڑکوں پہ گھسیٹ کر بے رحمی سے مار ڈالا۔ ان کی لاش ایک گٹر کے پائپ سے ملا تھا۔ آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی کرپشن کیا تھا اور نہ ہی غدار تھے یہ، بلکہ ان کا شمار تو دنیا کے سب سے زیادہ ملک سے وفا کرنے والے لیڈرز میں ہوتا تھا۔ یہ اپنے عوام کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے۔ جنرل غدافی کے دور حکومت میں گیس، پانی، بجلی بالکل مفت تھی۔ جب تک غدافی کا حکومت تھا کسی کے گھر پہ بھی بجلی اور گیس کا بل نہیں آیا تھا۔ اگر لیبیا کے عوام کو قرض کی ضرورت ہوتی تو وہ لیبیا کے کسی بھی بینک سے بنا سود کے جتنا چاہے قرض لے سکتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اور گھر ان کو بالکل مفت دیتی تھی۔ اس کے علاوہ کھاد اور سارا سامان جو بھی فارمنگ میں یوز ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ بالکل مفت دیتی تھی۔ اگر کوئی اپنا ذاتی گاڑی لینا چاہتا تو 50% پیسے گورنمنٹ دیتی تھی، یعنی اس گاڑی کی قیمت کے آدھے پیسے گورنمنٹ ادا کرتی تھی۔ لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا۔ ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو گورنمنٹ $50,000 دیتی تھی اپنا گھر بنانے کے لیے، اور تعلیم کا پورا خرچہ بھی لیبیا کی گورنمنٹ کے ذمہ ہی تھا۔ والدین اپنے بچوں کو جس بھی اسکول میں پڑھانا چاہتے اس کی فیس لیبیا کی گورنمنٹ دیتی تھی۔ اگر گریجویشن کے بعد بھی کسی شہری کو نوکری نہیں مل پاتی تو گورنمنٹ اس کو اس کی تعلیم کے مطابق ہر مہینے سیلری دیتی تھی۔ باہر ممالک کو تیل بیچ کر گورنمنٹ کو جتنا بھی منافع ہوتا اس کا ایک مخصوص حصہ ہر مہینے ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں آیا کرتا تھا۔ لیبیا کے لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ آج کل کے ترقی یافتہ ملکوں کے لوگوں سے بھی بڑھ کر تھا، اور جنرل غدافی کو مارنے کے بعد آج لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں۔ لیبیا میں بے تحاشا باغی جماعتیں موجود ہیں، ہر طرف قتل و غارت، ہر ٹائم بمباری۔ لیبیا آج کسی جہنم سے کم نہیں، ہر دن ہزاروں شہری مارے جاتے ہیں ان بمباریوں میں، اور لیبیا کی اکنامی تو بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر اتنا اچھا لیڈر تھا غدافی اور لوگ اتنے خوش تھے تو غدافی کو اتنے بے رحمی سے مارا کیوں گیا؟ جنرل غدافی کی موت کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا، وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ جنرل غدافی اکثر اپنے انٹرویوز میں کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ورنہ فلسطین، شام اور عراق کے بعد ایک ایک کر کے ہم سب کی باری آنے والی ہے۔ امریکہ اور باقی دشمن ممالک ایک ایک کر کے ہم سب کو تباہ کر دیں گے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے مارا گیا تو لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا اور 143 ٹن گولڈ ریزرو موجود تھا۔ اس کے علاوہ تیل جو پوری دنیا میں $US میں بیچا جا رہا تھا اور اب دینار اور روپے میں بھی بیچا جائے گا۔ مستقبل میں ان کا ارادہ تھا کہ یہ افریقہ کے اندر ایک گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کرتے اور پورے افریقہ کے اندر اسی کرنسی سے ہی سارے ٹریڈز ہوتے، اور پھر آہستہ آہستہ فرانس کے کرنسی کے بجائے سارے ٹریڈز دینار میں ہوتے اور فرانس کا کنٹرول ان ملکوں سے پوری طرح ختم ہو جاتا، اور امریکہ کو یہ ڈر تھا کہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یا تو اسے گورنمنٹ سے ہٹا دیا جائے، یعنی اس کا حکومت ختم کیا جائے، یا پھر اسے مار دیا جائے۔ امریکہ بس ایک موقع کے انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے اور ہم اسے مار ڈالیں۔ 2010 میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ گئی تھی اور اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا تھا۔ اسی بات کو لے کر لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پرامن احتجاج کرنا شروع کیے۔ امریکہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا۔ اس پرامن احتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کیا، ایک چھوٹے سے چنگاری کو ایک بہت بڑا آگ بنایا اور اسے بجھنے بھی نہیں دیا۔ پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے انہوں نے یہ میسج پہنچایا کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے غدافی اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اور آرام آرام سے غدافی کے خلاف باغی ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ مارچ 2010 کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم لیبیا کے عوام کے مدد کے لیے جا رہے ہیں غدافی کے خلاف۔ 20 اکتوبر 2011 غدافی 85 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ بیغازی شہر جا رہے تھے کہ نیٹو فورسز نے ان کے فون سے ان کا لوکیشن ٹریس کر کے ان پہ ڈرون حملہ کرایا، جس میں اس کے قافلے کو تو بہت نقصان ہوا تھا، پر غدافی خود بچ گئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پائپ کے اندر گھس گیا، لیکن باغیوں نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے اس کو باہر نکالا اور بہت ہی بے دردی سے اس کو مارنا شروع کیا۔ جنرل غدافی اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے بس یہی کہہ رہا تھا کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیبیا کے لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی اور بے رحمی سے اسے گولی مار کر قتل کیا۔ 2 دن تک اس کے لاش کو فریزر میں رکھا گیا اور پھر دفنا دیا گیا۔
اور آج لیبیا کے لوگوں کو گدافی کی وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو میں یہ لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور واقعی آج لیبیا رہنے کے قابل ہی نہیں۔ دنیا بھر کے دہشت گرد اور باغی جماعتیں لیبیا میں موجود ہیں۔ لیبیا میں شاید ہی ایسا کوئی خاندان ہو جس نے اپنا کوئی فرد کھویا نہ ہو ان واقعوں میں اور ان دھماکوں میں۔ اور آج لیبیا کے لوگ گدافی کو رو رو کر یاد کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا۔ میں اور آپ ملیں گے کسی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔